نور الہی کیا ہے، نور الہی کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت خود ہی آگے ارشاد فرماتے ہیں، پہلے فرماتے ہیں کہ شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماء و مدر کی ہے، اور آگے معان فرماتے ہیں پھر نور الہی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ نور الہ کیا ہے، محبت حضور کی، نور الہ کیا ہے، محبت حضور کی، یعنی کہ اگر حضور کی محبت ہے تو ہی انسان کی قدر ہوگی، اب چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے پیر ہو یا پیرزادہ ہو یا کوئی عام آدمی ہو یا کسی خانقاہ سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہو یا وہاں سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر آقا سے محبت ہوگی تو اس پیر کی بھی قدر ہو جائے گی، اس مولوی کی قدر کری جائے گی، اس آدمی کی قدر کری جائے گی۔ یاد رکھنا ہمیں میسج یہ ملا ہے، اور قرون اولا اور قرون خیر سے یہ میسج ملا ہے، حضرت بلال آئے حبشہ سے قدر ہونے لگی، حضرت صہیب آئے روم سے قدر ہونے لگی، حضرت سلمان آئے فارس سے قدر ہونے لگی، اویس آئے قرن سے قدر ہونے لگی، ابو جہل وہیں پر تھا اس کی قدر نہیں، ابو لہب وہیں کا تھا اس کی قدر نہیں۔ میسج کلیئر ہے، معاملہ کلیئر ہے، جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا علی یا علی۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ مجمع بھی دیوانوں کا ہوتا ہے، بے شک یہاں پر شورا اپنے گلے کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ نعرے لگا کر اپنی آواز کو حضور کی محبت کے نام وقف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ فیضان خانقاہ اسمتیہ کا ہے، یہ فیضان حضور معصوم ملت کا ہے، یہ فیضان شہزادگان شیربش سنت کا ہے۔ نور الہ کیا ہے، محبت حضور کی، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے، وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آیا، فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ، بے شک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے ہیں جس دل کے اندر آقا کی یاد ہے، تو اس کو دل ہی کہتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہاں، جس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ میں اپنا سر حضور کے نام پہ قربان کر دوں، ہم تو سر پھر اس سر کو مانتے ہیں، ہم پھر سر اس سر کو مانتے ہیں۔ بات دور چلی گئی، میں آپ کے سامنے میرے ذہن میں اسی کلام کی جو میں سنا رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے کچھ اور اشعار بھی میرے ذہن میں ہیں۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے قدموں سے پتلی حجر کی ہے، پتلی حجر کی ہے۔ ایک عمارت خانہ کعبہ ہے اور ایک عمارت گنبد خضرا ہے، ایک عمارت خانہ کعبہ بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، قرآن پاک کی آیت نا، تو یہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے اور ایک عمارت گنبد خضرا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں بنی لی سجیلی علیلی بنی مگر، دونوں ایک عمارت خانہ کعبہ بھی ہے، ایک عمارت گنبد خضرا بھی ہے۔ فرماتے دونوں بنی سجیلی علیلی بنی مگر،
جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے، جو پی کے پاس ہے گنبد خضرا میرے آقا کے پاس ہے، تو جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سہاگن قمر کی ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ابھی آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی محبت اور ایمان اور ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب آمین فرمائے، آمین آمین نصیب فرمائے۔ ہم مجھے ایک شعر یاد آیا بڑے حضرت سے، حضور معصوم ملت سے بچپنے میں جب قافلے مدینہ شریف لے کے چلیے کہ بغداد شریف، تو یہ ذکر کرتے تھے، جب ہم یہ ذکر کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ سب جاتے ہیں، آپ ہمیں لے کے نہیں جاتے، آپ نہیں چلتے، تو حضرت یہ شعر فرماتے تھے، راز وہ بلائیں گے تو یہ یقین تو ہے لیکن نہ جانے کون سی سن میں، نہ جانے کس مہینے میں، نہ جانے کون سی سن میں، نہ جانے کس مہینے میں، راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن نہ جانے کون سی سن میں، نہ جانے کس مہینے میں، اور وہ سبحان اللہ زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، سبحان اللہ۔ عاشقوں کے ہاتھ میں تو دونوں ہاتھ میں لٹو ہے نا، فرماتے اعلیٰ اگر زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، اور مر جائیں تو حیات ابد پیش گھر کی ہے، تو حیات ابد عیش گھر کی ہے۔ یہ تو ایمان والوں کی قسمت ہے بابو، دل میں تمنا رکھو، حدیث پاک میں آیا جو جس کی جہاں کی تمنا رکھے گا انتقال کے بعد اس کا جنازہ وہاں تحویل کر دیا جائے گا، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کی دل میں تمنا رکھو، غوث اعظم کے دربار میں جانے کی تمنا رکھو، اگر مال میں اور قسمت میں بظاہر زندگی میں یاوری نہ بھی کری تو کیا غم، اگر زندگی میں نہ بھی پہنچ پائے مرنے کے بعد ملائکہ پہنچایا کریں گے، مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ کسی عاشق رسول نے اسی کو کہا ہے کہ اللہ اکبر، مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مگر یہ دانشوری تو دیکھو، زندگی نے جب آس توڑی میں بدست اجل گیا ہوں، میں بدست اجل گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی ہے، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد عیش گھر۔ سبحان اللہ۔ توجہ، اب میں جو بات کے سامنے بیان کرنے لگے امام مسلم نے میں بیان کرنے سے پہلے کہا تھا مدینہ طیبہ میں نے کہا تھا آپ کی بھی اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں حاضری ہو، میں تقریر بھی کروں گا اور ضمنی طور پر اپنا سفر مدینہ طیبہ بھی بیان کرتا جاؤں گا، ہے نا، وہاں کی زیارتیں بھی بیان کرتا جاؤں گا۔ گنبد خضرا شریف ہے، اس کے سامنے نظر آئے کہ 50 قدم مشکل سے فاصلے کے اعتبار سے سامنے ایک مسجد ہے جس کو مسجد غمامہ کیا کہتے ہیں، مسجد غمامہ کہا تھا، سامنے مسجد نظر آتی ہے گنبد خضرا شریف سے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، نہایت کمال کی بات یہ ہے، مسجد غمامہ شریف پر آج بھی تم دیکھو گے، آج تو بہت آسان دور ہے، انسان نیٹ وغیرہ پر بھی دیکھ لیتا ہے، مسجد غمامہ شریف کی جو گنبد ہے، 3 گنبد ہے اس مسجد کے، اتنے کبوتر ہوتے ہیں اس کے اوپر، اتنے کبوتر ہوتے ہیں کہ بسا اوقات گنبد نظر ہی نہیں آتا ہے، سامنے گنبد خضرا شریف پر ایک کبوتر بھی نظر نہیں آتا، یعنی کہ جانور بھی جہاں کا ادب کیا کرے وہ روضہ رسول اللہ، بے شک یہی تو نا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، انسان کا جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ مسجد غمامہ کی تاریخ کیا ہے، میں وہاں پڑھتا تو اپنے آپ بتانے لگ گیا، غمامہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر، غمامہ کہتے ہیں بادل، کیا کس کو کہتے ہیں، میں
ہمارے بولی کے اندر اس مسجد کا نام اگر لوں تو یوں کہوں گا غمامہ مسجد کو بادلوں والی مسجد. بادلوں والی مسجد. یہ بادلوں والی مسجد کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا نام غمامہ کیوں رکھا گیا؟ بادلوں والی مسجد کیوں رکھا گیا؟ آؤ تاریخ اجاگر دیکھو. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے, دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آقا تشریف فرما اسی جگہ جہاں آج مسجد غمامہ ہے وہیں آقا تشریف فرما. صحابہ حاضر آئے, حاضر آنے کے بعد کہا آقا وہ جانور مرے جا رہے ہیں, ہمارے مویشی حالت میں نہیں ہے کہ آپ جی پائیں. آقا بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑ رہا ہے, دعا فرما دے بارش ہو جائے. یہ حدیث امام مسلم نے بھی نقل کری ہے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کری. توجہ, میں یہاں سے ایک عقیدہ دینے لگ گیا, میں وہاں پر بتانے لگ گیا. سنو, صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ بارش بھی اگر ملے گی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گی, آقا کے وسیلے سے ملے گی. میں وہاں بتانے لگ گیا, او وہابیو, او دیوبندیو, تمہارا خود کا عقیدہ ہے, جو مانگنا اللہ سے مانگو, جو مانگنا اللہ سے مانگو. میں نے کہا اللہ ہی فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر رب تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. کہیں خود رب اعلان فرماتا ہوا نظر آئے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہی رب قرآن میں اعلان فرمائے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگر اللہ کی رحمت چاہیے ہے تو اللہ والوں کے دربار میں آ جاؤ, اللہ کی رحمت مل جائے گی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, قرآن کہے. وسیلہ تلاش کرو, قرآن کہے. رحمت اللہ کی چاہیے ہے تو اللہ والوں کے دربار کے قریب آ جاؤ, قرآن اعلان کرے. جب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر رب دے گا تو نیکوں کے صدقے میں دے گا, اور پھر صحابہ کا عمل مل گیا. صحابہ بارش بھی اگر چاہے تو در پاک مصطفیٰ پر جھولی پھیلا رہے ہیں. آقا دعا فرما دے بارش ہو جائے, آقا دعا فرما دے بارش ہو جائے. میں نے کہا تھا وہاں پر اپنے احباب سے یاد رکھنا, اس صدی کے اس 2024 کے 2 ٹانگ کے وہابی کی نہیں سننا ہے, ہمیں تو صحابی کی سننا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مظہر اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صحابہ کا عمل دیکھیں گے نا ہم, اس لیے کہ تو یہ جو سچائی کی علامت اور نشانی اور معیار میرے آقا بیان کر گئے ہیں نا, انا علیہ وصحابہ بیان کیا ہے آقا نے. ہمیں وہابی کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں حضور کے صحابہ کو دیکھنا ہے, صحابہ کو دیکھنا ہے. آقا نے فرمایا تفصیل والی جو حدیث پاک ہے نا, ہاں ستفترقو, ہاں فرقے ہوں گے امت کے اندر. آقا نے فرمایا کہ 70 ہوں گے, کلہم فی النار, کہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ, ایک جنت میں جائے گا. 73 72 جہنم میں, ایک جنت میں. بولے حشمتی وہابی کبیرت, حشمتی دیوبندی کبیرت, حشمتی رافضی کبیرت, حشمتی ناصری کبیرت, حشمتی خالدی کبیرت کر رہا ہے. حشمتی, ہم نے کہا حشمتی یہ نہیں, میرے آقا نے تو بیان فرمایا ابھی ہمیں 72 کرم کرنا ہے, رہے گا 72 والوں کو رد کرے گا. یہ تو سچائی کی پہچان ہے. جو کہ کال میں نہیں, تم بھی ملو, کلمہ کو مل جاؤ, کلمے کے نام پہ مل جاؤ, بچ جاؤ گے. میں نے کہا چوٹیوں کی طرح کون دیے جاؤ, اس لیے کہ تمہارے مددگار, تمہارا مددگار کثرت تمہاری کبھی مددگار نہیں رہی ہے, کثرت مددگار نہیں رہی ہے. اسی تاریخ اسلام میں 313 ہو کر بھی ہاں وہ ہزاروں کا مقابلہ کیا ہے. کثرت مددگار نہیں رہی ہے, ہم نے تو اپنے عقیدے ہی بدل دیے, اپنی روش بدل دی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن نے فرمایا اللہ, اس کا رسول اور نیک ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. ایک ایمان والے تمہارے مددگار ہیں, اللہ اس کا رسول تمہارا مددگار ہے.
ہاں اکیلے ہو لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور کہہ کے جا رہا ہوں، ابھی موقع ملے آزما لینا، اور جامع الازمت ہی میں رہتا ہوں، پوچھ لینا، بال بھی تمہارا بیکا ہو جائے تو کچھ میرے پاس آ جانا، لیکن ہاں سچی اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا چاہیے۔ رب کا فرمان سچا، رب سچا، رب کہے قرآن کے اندر، رب فرمائے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، رب فرمائے تم عمل تو کرو، میں جبریل امین سے تمہاری مدد کرواؤں گا۔ رب سچا، رب کا فرمان سچا، رب سچا، رب کا قرآن سچا، رب سچا، رب کا اعلان سچا، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہاں بھی دنیا کے حالات سے ڈرو گے نہیں، گھبراؤ گے نہیں، ہاں اور جہاں حال میل کر سب ایک ہو جاؤ، ہجوم کا دور ہے نا، بچے رہنا۔ آج کل اتنے فتنے اس پر آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انسان ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بات دور چلی جائے گی میں پھر ادھر لوٹنے لگے، میرے ذہن میں باتیں آتی جائیں گی۔ کیا آقا کے پاس تشریف لائے صحابہ، آقا دعا فرما دے بارش ہو جائے، آقا نے یہ نہیں کہا جو مانگنا اللہ سے مانگو، میرے پاس کہاں آ گئے، جو مانگنا اللہ سے مانگو، یہ تم کیا کر رہے ہو صحابہ؟ نہیں، آقا نے دعا کر کے بتا دیے یہی عقیدہ اہل سنت کا حق ہے۔ آقا نے دست پاک کو اٹھایا اور آقا نے دعا فرمائی۔ حضرت انس ابن مالک خادم رسول اللہ 10 سال کی عمر خدمت کری، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے کام کیا، دائیں دیکھا آسمان، بائیں دیکھا آسمان، چاروں طرف آسمان دیکھا، فرماتے ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ پہلے حضرت انس ابن مالک کی گواہی دے رہا ہوں اور امام مسلم نے نقل کری ہے گواہی، فرماتے میں نے آسمان چاروں طرف سے دیکھ لیا، کہیں بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا، ہے نا، سورج پوری اپنی روشنی کے ساتھ اور تمازت کے ساتھ نکلی ہوئی تھی۔ آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آقا نے دعا فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں ابھی آقا نے دستے پاک نیچے بھی نہیں کیے تھے، ایک بادل کا ایک اللہ اکبر حصہ آنا شروع ہوا، کچھ دیر میں پورے حصے میں چھا گیا، آقا نے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے، بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ اما وہ اور ہوتے ہوں گے جن کی حکومت بظاہر زمینوں پر ہوتی ہوگی، میرے نبی کی حکومت زمینوں پر بھی ہے، میرے نبی کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اگر کہہ دے بارش ہو جا، ہمیں کیا طاقت ہے بادلوں کے اندر کے نہ برسنے پائے، بارش تو ہونا ہوگی اور بارش تو ہونا پڑے گا۔ بارش ہوئی، اعلیٰ حضرت بولے اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا سیرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارش شروع ہو گئی، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، رکی نہیں ہے رہی بارش، بولے اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے گھروں کے اندر پانی آنے لگ گیا۔ ذرا غور سے اب وہاں پر ابھی سے پاک میں یہاں بات نہیں ہے کہ بارش اتنی ہوئی کہ گھروں میں پانی آنے لگ گیا، تو پھر صحابہ بولے چلو پھر اگر کہیں سے بداوا ہوگا تو چوکھٹے رسول اللہ حضور کی چوکھٹ سے ہوگا۔ بارش لینے بھی گئے تھے دربار مصطفیٰ، بارش رکوانے بھی گئے تو دربار مصطفیٰ۔ یہ آسانے پر اور اگر وہاں نہ ملے تو کبھی غریب نواز کا بارش سے پال پر آسانے پر بس اس کی کہا ہے نا، تو پھر آقا کی دربار میں بارش اتنی ہو رہی ہے کہ گھروں کے اندر پانی آنے لگ گیا، قریب مکانوں کی دہلیز تک پانی پہنچ گیا۔ توجہ حدیث پاک میں نہیں ہے، میں وہاں پر مدینہ طیبہ میں جب یہ حدیث پاک اپنے احباب کو سنا رہا تھا تو میں نے بتایا جانتے ہو بارش کیوں نہیں رکی؟ کیوں حضرت؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں سمجھ پایا یہ ہے
کیونکہ آقا نے حکم دیا تھا بارش ہو جائے، اور بارش کو یہ حکم نہیں دیا تھا کب تک ہو، بارش کے اندر ہمت کیسے تھی حکم آقا سے عدولی کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ برس نہیں تھا، آقا نے یہ کہا تھا برس تو وہ برسی، آقا نے یہ نہیں کہا تھا کب تک برس، تو اس کے اندر ہمت کیسے تھی کہ رک جائے۔ آگے بڑھیے اب آگے دیکھو، ایک اور آگے کے پہلو کی بات کرنے لگے امام مسلم نے۔ آقا نے یہ نہیں کہا بارش رک جا، صرف یہ نہیں کہا، آقا نے اپنا معجزہ اور اپنی طاقت دکھا کر یہ میسج دیا۔ ان خبیثوں کا عقیدہ ہے وہابیوں دیوبندیوں کا کہ نبی بے بس اور محتاج ہے، آقا نے یہ میسج دیا کہ الحمدللہ رب نے مجھے مالک کائنات بنا کر دیا۔ توجہ، اب آئے جب صحابہ آقا کے پاس، آقا بارش نہیں رک رہی ہے، ہمارے گھروں کی دہلیز تک پانی پہنچ گیا ہے، دعا پھر فرما دے بارش اب رک جائے۔ آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا، انگلی کو گھمایا، اور گھمانے کے بعد فرمایا اللہم 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 علینا اللہم علینا اللہم مولانا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر مت برسا، ہمارے آس پاس برسا دے۔ بیان کرتے ہوئے ہم دیکھتے تھے چاند کی طرح آلہ بن گیا ہے، مدینے کے دائیں بارش ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے بائیں بارش ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے آگے بارش ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے پیچھے چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آقا نے بتا دیا اشارہ ہوگا میرا تو بارش ہوگی، اور اگر اشارہ ہوگا جتنے کا اتنے پر بارش ہوگی۔ الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، وہ وہابیوں کا گستاخ عقیدہ ہے، وہ دیوبندیوں کا ہے، وہ نجدیوں کا ہے، جن کے دلوں کے اندر حضور کی عداوت اس قدر ہے، حضور کی دشمنی کے تک چلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تڑپے جا رہے ہیں، لیکن اپنا تو کردار یہ ہے کہ دل آداب پہ رضا، دیش نمک کی دھن ہے۔ وہابیوں چلو، عظمتی تمہاری جلن پہ نمک چھڑکے گے، دیوبندیوں چلو، اسی تمہارے زخم کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے ابھی اولاد شیر خلد باقی ہے، ابھی اولاد معصوم ملت باقی ہے۔ یہ سوچنا مت کہ معصوم ملت گئے ہیں، میں نے کہا تھا 40 میں الحمدللہ سینہ نسجیت پر عورت چلنے کے لیے ابھی کئی لوگوں کو چھوڑ گئے ہیں، وہاں بھی رد بھی ہوگا، جو بدیت کا جنازہ بھی نکلے گا، اور انشاءاللہ اس اعلان اور اس پیغام کے ساتھ نکلے گا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم۔ غلامان شہ احمد رضا کا یا رسول اللہ، غلامان شہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے سبحان اللہ، رسول کے سبحان اللہ۔ ہاں آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کہ فرمایا اللہم اے اللہ علینا بلا، ہاں اللہم حولنا بلا علینا، اے اللہ ہمارے مدینہ طیبہ کی ارد گرد بارش فرما، مدینے میں۔ اب ہوا یہ کہ آقا نے وہاں سے دعا فرمائی تھی، آقا نے وہاں پر بیٹھ کر دعا فرمائی تھی، تو بادل آئے تھی، بارش ہوئی تھی، واپس آقا نے دعا فرمائی تھی، بادل واپس گئے، اور کچھ حصے میں برسے کچھ حصے میں نہیں برسے۔ توجہ، تو سنی اور اس ٹائم کے لوگوں نے اس جگہ مسجد بنا دی، مسجد بنا دی، اور اس مسجد کا نام رکھ دیا غمامہ، سبحان اللہ، نام رکھا
والی مسجد، تاکہ کوئی سنی جائے وہ جانتے تھے وہ بھی اللہ والے تھے اس دور کے رہنے والے، وہ جانتے تھے یہاں نجدی حکومت بھی آنے والی ہے، یہاں پر جو مفتی اعظم ہند نے فرمایا نا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، نجدی بلا مدینے سے، انہیں معلوم تھا یہاں نجدی بلا آنے والی ہے، انہوں نے پتھروں کی تعمیر کر کر مضبوط ایک عمارت بنا دی، اس عمارت کا نام کو مسجد کے اللہ اکبر مسجد بنائی اور اس عمارت کا نام رکھ دیا مسجد غمامہ، تاکہ کوئی جائے نجدی حکومت بھی ہو تبھی بھی اگر ایمان والا پہنچے تو پوچھے گا اس کا نام کیا ہے، بتایا جائے گا غمامہ، تو ایمان والا پوچھے گا غمامہ کا مطلب کیا ہے، تو کہا جائے گا بادل، تو کہا پوچھے گا یہ کیوں نام رکھا گیا، تو بتایا جائے گا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کر میرے آقا نے کہا تھا بارش ہو تو ہو گئی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر آقا نے کہا تھا اتنے حصے میں بارش ہو اتنے میں نہ ہو تو بارش نہیں ہوئی، یعنی کہ اور میں کہتا ہوں جو خالی حدیث پاک میں ہے یہ وہ حدیث ہے جس کی ایک عملی شکل آج بھی مسجد غمامہ کی صورت میں مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک کی گواہی تو آج پوری عمارت آتی دے رہی ہے، مسجد غمامہ آج پوری عمارت گواہی دے رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ مدینہ طیبہ میں سبحان اللہ، دوسری بات بھی آ رہی ہے اور حدیث پاک بیان کروں یا ایک دوسری بات آ رہی ہے، چلو میں دوسری میں اور حالانکہ مدینہ طیبہ کی زیارات کے تعلق سے اور بھی زیارات ہیں، چلو میں ادھر بیان کروں۔ ایک مسجد ہے جس کا مسجد کا نام ہے قبلتین، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، دو قبلوں والی مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اسی نام سے موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک مسجد ہے قباء شریف، قباء شریف وہ بھی مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کے دور میں باہر تھی، آج آبادی ہو گئی تو اندر آ گئی قباء شریف۔ چلو پہلے قباء شریف کی ایک قسم تاریخ بتاؤ پھر آگے آگے جیسے ہی آپ قباء شریف جاؤ گے تو ہوگا یہ کہ آپ سے کہا جائے گا یہاں کی 2 رکعت نفل ایک عمرے کے برابر کا ثواب رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک موجود ہے، اس مسجد کی محراب میں یہ حدیث پاک آج بھی لکھی ہے، سنی تو بیان کرتے ہی ہے یہاں مسجد جو ہے وہ قباء میں 2 رکعت ایک عمرے کے برابر کا ثواب رکھتی ہے، وہابی بھی بیان کرتا ہے، کہتا نا وہابی بولتا مگر سمجھتا، دیوبندی بولتا مگر سمجھتا نہیں ہے، نجدی بولتا مگر سمجھتا نہیں ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، انہوں نے لکھوا کے رکھا ہوا بورڈ لگا کے رکھا ہوا، ہم بھی پہنچے وہاں پر 2 رکعت ایک عمرے کے برابر، ایک عمرے کے برابر، میں نے کہا ایک عمرے کے برابر 2 رکعت جو ثواب بنایا گیا تیرے باپ نے بتایا ہے، تیرے باپ نے بتایا ہے یا کوئی قرآن پاک کی آیت بتا دے مجھے، قرآن پاک کی آیت تو کوئی نہیں ہے کہ قباء کی 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر، بولے نہیں وہ حدیث پاک ہے، میں نے کہا ظالم یہی تو اختیار مصطفیٰ، یہی تو اختیار ہے آقا ہوا کیا تاریخ اٹھا کر کے حدیث پاک کہ جب وہ آقا ہجرت کر کر مدینہ منورہ آ گئے تو جو ہجرت کر کے آئے صحابہ ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے صحابہ انہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار کرام تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تو سب کے دل میں ایک خواہش رہا کرتی تھی، تمنا کہ کاش ہم بھی جائیں عمرے کا ثواب پائیں، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ تو آقا ہجرت کر آئے تھے، وہاں پر بظاہر وقتی طور پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا، ہے نا، تو وہاں تو جا نہیں سکتے تھے بظاہر، ہے نا، حالات طے ہونا تھے معاملات، توجہ تو آقا نے جب صحابہ کی خواہش دیکھی دل کے اندر، ان کے اندر خواہش ہے ہم بھی عمرے کریں، عمرے کا ثواب ہمیں بھی ملے، آقا نے فرمایا ایک
ٹھکراتے کاہے کے لیے ہو؟ اختیار والا ہو ہے نا، بے شک سبحان اللہ اختیار والے ہیں نا۔ آقا نے فرمایا سنو، جاؤ چلے جاؤ مسجد قباء کے اندر جاؤ۔ صحابہ جن کے دل کے اندر عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا رہا کرتی تھی، آقا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ قباء کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لو، تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے۔ میں نے کہا 2 رکعت کو ایک عمرے کے برابر ثواب بنانے والی ذات یہ میرے آقا کی ہے۔ آقا نے بتا دیا ثواب دینا اور اس کے اندر بڑھوتری کرنا رب نے وہ طاقت دی ہے، یہ مجھے اختیار ہے، چاہوں تو 2 رکعت کا ثواب میں ایک عمرے کے برابر کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ بیان کرتے وہابی بھی بیان کرتا ہے، بات آ گئی تو نہیں کرتے۔ والے مدینہ شریف میں ایک نیکی کی 50,000 کے برابر، مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ میں نے کہا کس نے بیان کیا؟ بڑھوتری کس نے کری نیکیوں میں؟ یہ سیل نیکیوں کی کس نے لگائی؟ تیرے باپ نے لگائی؟ نہیں، وہ حدیث پاک میں نے کہا بولتا مگر سمجھتا نہیں ہے۔ ظالم یہی تو میرے آقا کا اختیار ہے، جہاں کی ایک نیکی چاہے تو 1 لاکھ کے برابر کر دے تو ہو جائے، جہاں کی ایک نیکی چاہے تو 50,000 کے برابر کر دے تو ہو جائے۔ یہی تو میرے آقا کا اختیار ہے، بے شک سبحان اللہ یہی تو میرے آقا کا اختیار ہے۔ اچھا یہ قباء شریف کی زیارت ہو گئی نا، فیملی زیارت ہے نا، زور سے بولو سبحان اللہ کہ آج تمہیں زیارتیں کروانے ہے نا، کروانے لگے ہیں نا۔ امامہ شریف کی زیارت کروائی تمہیں، قباء شریف اب لے آیا میں جبل الدین، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ بولے 2 قبلوں والی وہاں لکھا ہوا ہے، 2 قبلوں والی باقاعدہ آج بھی پرانی محراب وہ دوسری شکل کے اندر موجود ہے۔ اچھا اتفاق دیکھو یہ کہ وہ جگہ سے جو بیت المقدس ہے فلسطین، وہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، یعنی کہ دائیں بائیں ہوتا، تھوڑا بہت ڈگری جو ہے وہ 15-20 ڈگری 50-45 ڈگری پہ ہوتا تو ہلکا سا نہیں۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر بیت المقدس ادھر تھا تو خانہ کعبہ اس جگہ پر کیوں ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں۔ اب تصور کرو اس حالت میں آقا مسجد قبلتین میں کھڑے ہیں، ابھی تک قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ بیت المقدس ہے۔ آقا کے دل میں خیال آیا کہ کاش قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ اس خیال میں آقا نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھایا، رب نے اس ادا کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ فاروق اعظم کا قول یاد آیا کہ ہمارے محبوب تو وہ ہیں جن کی اداؤں کو بھی رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ رب نے جن کی اداؤں کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب کی ادا بیان کیا ہے۔ محبوب ہم آپ کا چہرہ قرضیہ، چہرہ نور، آپ کا چہرہ مبارکہ ہم آسمان کی جانب اٹھتا دیکھتے ہیں، ہم اٹھتا دیکھتے ہیں۔ آقا کے دل میں تمنا تھی کہ اے کاش میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ اس موضوع پر کبھی اور ہوگا تفصیل کروں گا، میں حال کے ساتھ بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ آقا کے دل میں تمنا تھی، وہی کا نزول ہوا، فولی محبوب ابھی اسی وقت اپنا چہرہ بدل لے اور خانہ کعبہ کی جانب کر لے، قبلتن ترقاہا، اس قبلے کی جانب کر لے جس کی آپ کی مرضی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، علماء بیان کرتے ہوئے آقا نے خانہ کعبہ کی تمنا کری، قبلہ خانہ کعبہ بنا۔ اگر آقا کسی اور چیز کی قبلہ بننے کی تمنا کرتے، قبلہ وہی بنتا جو مرضی میرے آقا کی ہوگی۔ قبلہ وہی بننا۔ توجہ توجہ کر رہا ہوں، آپ دیتے جانا، آپ خود رکھنا اور سوشل میڈیا اور میڈیا اور فیس بک اور پڑھانے کو دماغے کو چھوڑو، اس کے چکر میں مت پڑنا۔ ان چکروں کے اندر اپنے ایمان کو مت گوا دینا۔ کلیئر نام بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ذاکر نائک ہو گیا، طارق خبیث ہو گیا، مسعود ہو گیا، طارق جلیل ہو گیا، ہے نا، ان جیسے خوسا جو مردود وہابی دیوبندیوں کے مولوی ہیں، سننا بند کر دو۔
ہاں علماء بیان فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ پر بھروسہ کر لیا کہ میں باسمتی ہوں، میں تناٹن ہوں، داؤ تمہیں دیکھے کاؤ کہا تھا راکن نائی واہ کاؤ کہا تھا مضبوط واہ لفظ فرمایا اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو بلکہ کفر پر ہو معاذ خیر مناؤ اپنے ایمان کی خودتا کو اللہ بند کر دو بلکہ اگر ان کا چہرہ بھی دیکھو اگر موبائل کی اسکرین پر لاحول پڑھ کے آگے بڑھا دے شیطان لڑ گیا اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرا عبداللہ یہ گرا ہے ضمیر میں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہتے ہیں آئے تو 100 بار نہ بلائے 100 بار اپنا بیان وہ ہے جو بیان کربلا والوں کا ہے جو طریقہ کربلا والوں کا ہے وہ اپنا طریقہ ہے ہوگا کرا جائے گا کسی کو اچھا لگے آئے نہیں اچھا لگے اب انویٹیشن کارڈ دے کر بلایا کہ ہماری تقریر سننے آؤ چار ہو لیکن حسینی غلام ہو اپنا بیان جاری رہے گا اور اپنی سماعت جاری رہے گی وہ تمنا پیدا کرو وہ محبت لچک پیدا کرو ہر چیز فتوا نہیں ہوگا کہ کیمرہ مائن جا کے پیچھے کھاؤ کھائی کا نائی کھائی وہاں آیا ہے ٹیبل پہ بیٹھی کہ نائی بیٹھی چار کی بیٹھی ہر چیز فتوا نہیں کچھ تمہارا عشق بھی فیصلہ کرے کچھ تمہاری محبت بھی فیصلہ کرے کہتے ہو نا آقا کے نام پر جان دے دیں گے میں نے ممبئی میں کہا تھا کچھ لوگ میں نے کہا جان اپنے پاس سوال کری ہاں تو جب وقت ہوگا تب ہو جائے گا لیکن ابھی دو جان مت دے اپنے اتنا کر لے وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا بند کر دے ان کے ساتھ ہمارے لیے نہیں وہابی دیوبندی ہمارے دشمن ہے نہیں دور کے دشمن ہے نا دور کے دشمن ہے تو اگر ان سے بچو گے تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے تم پر فرض ہے تم پر لازم ہے ہاں بڑا سا بولتے ہیں ایک بمبئی کا بڑا مجاہد شیخ تھا مجھے آج نام یاد آ گیا بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نور کی انتقال ہو گیا وہ اچھے حضرت سرکار کا مرید تھا زبیر بن نام بہت ہو گیا 10-12 سال کا انتقال سیٹ آدمی بہت نوازا اور الحمدللہ اتنے ہی متسلط تھے اس سے کہا کہ نہیں بڑا سا کہتے ہیں وہ وہابی غلط ہے کہ ٹھیک ہے بولے نہیں وہابی ہے تو غلط بولے غلط بھی نہیں بتاؤ کافر ہے کہ ایمان والے بولے نہیں ہے تو کافر بولے تو حشمتی نہیں بیان کرے گا تو سچا ایمان والا بھی نہیں بیان کرے گا تو کون بیان کرے گا تم کہہ رہو غلط بھی ہے تم کہہ رہو کافر بھی تو اگر تم رد کر رہے ہیں تو تمہیں تکلیف کائی کی ہے کائی کی تکلیف ہے کائی کی تکلیف ہے اسی طرح وہ ایک کام اور بھی کہ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں وہ مولانا صاحب سے مسجد کے امام صاحب کھائی جائے وہابی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے وہ گیا پوچھنے امام صاحب پیسے والوں کے آگے آج کل کون بول پاتا ورنہ تو امام صاحب کی اسے ہڑکا کے اور ڈانٹ کے بھگا دیتا اس سے پوچھے گا اتنی ہمت ہو گئی اس سے سوال کرے گا اتنی ہمت ہو گئی اب پیسے والا اس نے کہا مجھے بلڈر آ رہی ہے اس نے کہا امام صاحب فلاں فلاں جگہ آپ گئے تھے نہیں وہ یہ ہے ایسا تھا ویسا تھا کمیٹی والوں نے مجبور کیا کمیٹی والوں کو کیسے منع کر دیتا کمیٹی والے صدر صاحب ہیں سیکریٹری صاحب ہیں یہ صاحب ہیں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ذہین آدمی کہا حضرت میں آپ کی دعوت لینا چاہتا ہوں شام میں آپ لینا چاہتا ہوں آپ میرے گھر پہ آئیے کھانا کھا ٹھیک ہے کچھ میری جب آپ سے مطمئن ہو گیا لیکن دعوت مجھے رکھ دی اب شام میں پہنچے جبہ پہن کر اور صاف اور چشمہ وشمہ لگا کے اور اس نے کمیٹی والوں کو بٹھا کے رکھا ہوا جیسے یہ دسترخوان لگایا ایک شراب کی بوتل منگائی دوسری شراب کی بوتل منگائی یاد رکھی بولے امام صاحب ذرا ایک گھونٹ ہو جائے تمیز ہی کر رہا ہوں میرے ساتھ بولے نہیں دیکھو کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کمیٹی والوں کو عزت دو کمیٹی والے کہہ رہے ہیں اب سیٹ آدمی کمیٹی والے کہا ہاں وہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا بولے نہیں کمیٹی والوں کی ضد ہے ورنہ تمہیں امامت سے نکال دیں گے 2 گھونٹ ہو جائے ورنہ امامت نہیں رہ پائے گی بولے نہیں یہ نہیں ہو پائے گا بولے یہ حرام نہیں ہو پائے گا اور نبی کے غدار کے ساتھ ان کمیٹی والوں کے کہنے سے کھانا ہو جائے گا پینا ہو جائے گا اٹھنا ہو جائے گا
फैसला हो जाएगा। याद रखो, न शराब आप पिए जाएगी तो भाभी के साथ खाना भी नहीं खाया जाएगा। इमाम साहब तौबा कर लो, वरना ये कमेटी वाले नहीं, तुम्हें मैं निकाल के बाहर करूंगा। उसी रोज तौबा हुई और तौबा का ऐलान। आज ये वाकया लोग जानते हैं, किसी के कहने के ऊपर ये किया जाएगा, ये मर्जी है, वो किया जाएगा। क्या बताऊं, ये कुर्बान महल हराम, एक वो हराम जो मुझे इलम रोकता है। मुझे इलम को भी समझो, यानी कि कुफ्र तक ले जाने वाला, समझो। धारा लगती है, बोले इसके अंदर ये भी है, लेकिन इसकी लाश की सजाए मौत है, कहाँ तक हो सकती है, समझो। यानी कि ये वो हराम है, तुम्हें मानता है जो समझाती है, सिखाती है। ये समझाया हमने कि हमारे दुश्मन को छोड़ो, जो हमें बुरा करे उसे छोड़ो, जो हमारे खिलाफ बोले उसे छोड़ो। अभी आपने माजी करीब पाने बदतमीजी देखा भी, लेकिन फिर भी हमारी जबान पाया कि छोड़ो नहीं, सिखाया नहीं हमारे बुजुर्गों ने। हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया कि रसूलुल्लाह के गद्दार को छोड़ना है, वो रसूलुल्लाह के बाकी को छोड़ना है, ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको छोड़ना और उनसे अलहदा रखना तुम्हारा फर्ज दीनी है। ईमानी बात दूर चली गई, मस्जिद क़िबला का लौट आइए, मदीना शरीफ की ज़ियारतें फिर करें। ज़रा जोर से, मुझे सुबह दरसिगाह में पढ़ाना भी और 12:30 हो भी गए। बस मैं वो 4 बातें और बयान करूँ तो अब क़िबले का रुख बदल गया। अब मैं बयान क्या कर रहा था, कुरान पाक कहता है महबूब इसी नमाज में अपना चेहरा घुमा लीजिए। आका इधर, सहाबा पीछे, चेहरा इधर होना था। तो अब अपना तसव्वुर तो यही कहता है। आयत ये कैफियत तो नहीं मिली किताबों में मुझे, नहीं होगी तो नहीं मालूम, किसी मुहक्किक ने या किसी मुहद्दिस ने उस कैफियत को भी लिखा हो, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। मैं अपने ज़हन से ये कैफियत बनाता हूँ कि आका ऐसे घूमे होंगे तो सहाबा और सहाबा इकराम की पूरी जमात भी ऐसे ही तो घूमी होगी। 2 रकात उधर हुई थी तो 2 रकात उधर हुई थी। सहाबी ने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हो, नमाज के अंदर घूम रहे हो। इसलिए सहाबा जानते थे आका का कौल, आका का फेल ये वही करेंगे जो वही इलाही होगी। कुरान ने ऐलान कर दिया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा महबूब जो बोलता है वो करता है, वही करता है, वही बोलता है जो खुदा की मर्जी हुआ। ये सलातुल लाइल रात की नमाज, रात की नमाज मुमकिन कि मगरिब भी हो सकती है, ज्यादा कभी इम्कान के ये इशा की नमाज थी। इसमें तहवील बिदा हुआ क्योंकि 4 रकात का जिक्र है, मगरिब में तो 3 ही होती है, तो 2 रकात उधर हुई और 2 रकात इधर हुई। तो ये रात की नमाज, इशा की नमाज। अब सहाबा बहुत से सो चुके थे ये जो तहवील क़िबला। अब एक और हदीस पाक इमाम बुखारी की सुनाने लग गया और उसके बाद मुझे ज़हन में आई कि एक बात ज़ियारत और करवा दूंगा मदीने की, फिर इंशाअल्लाह सलात सलाम हो जाएगा। अब इमाम बुखारी के एक और हदीस पाक याद आई, ये क़िबला बदल गया। ये बात किन्हें पता है? उन्हीं सहाबा को तो पता है जो वहां पर मौजूद है, वहां मौजूद थे नमाज के अंदर, रात की नमाज के अंदर मौजूद थे। इन्हीं सहाबा को तो पता, बाकी सहाबा को तो नहीं। फरमाते हैं, रात बयान करते हैं, एक सहाबी जो उस रात मौजूद थे नमाज इशा में, जो क़िबला बदला, वो गए मस्जिद अक्सा फजर की नमाज में। कहाँ गए? मस्जिद अक्सा नहीं, मस्जिद अक्सा कह रहे हैं फिलिस्तीन में, मस्जिद कुबा गए। वही मस्जिद जिसके बारे में बताया 2 रकात एक उम्रे के बराबर। वहां पहुंचे फजर की नमाज में तो देखा वहां पर सहाबाए किराम वो फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा की जानिब नमाज पढ़ रहे हैं, उधर बैतुल मुक़द्दस की जानिब नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐलान करके कहा, ऐ ईमान वालों, रात वो क़िबला बदल गया, अब अक्सा नहीं, अब बैतुल मुक़द्दस नहीं, अब क़िबला खाना काबा बना दिया गया है। इमाम बुखारी ने हदीस को नकल किया, उनका ऐलान करना था, न क्यों न चिरा, न कैसे कहा आका ने कहा है, बोले हाँ आका ने बताया, रात वही नाज़िल हुई है मस्जिद क़िबलतैन में, क़िबला बदल गया, खाना काबा हो गया। बोले बस काफी है, चेहरा घुमाओ, फजर की नमाज
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور سے بولو سبحان اللہ الحمدللہ فیضان ہے حضور معصوم ملت کا اس ایریے کے اندر حضور ناصر ملت کا اس ایریے کے اندر بہت اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں میری جو ہے وہ دستار بندی میں 2012 سے کی بات ہے جب یہاں کے جلسے میں آتا تھا اس وقت اردو شیر ہندوستان اس ایریے کے ایک ایک گاؤں کے اندر ان کی تقریریں ہوئی ہیں گاؤں گاؤں جا کر قریہ قریہ جا کر مہینہ مہینہ بھر اس ایریے کے اندر رہ کر ان شہزاد گانے مدر اعلیٰ حضرت مشہور ملت رہا کرتے اس ایریے کے اندر مشاہد ملت کے دورے ہوئے اس ایریے کے اندر ہے نا فاتح کشمیر کے دورے ہوئے اور میں نے دیکھا حضرت ممبئی گجرات بہت کم ان ایریوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہو معصوم ملت یہاں ادارہ تھا ناصر ملت یہاں ادارہ تھا تو اس لیے لیکن اس کے علاوہ بھی حضرات نے ادارے کے ذریعے بھی خدمت کری ہے تبلیغ دین بھی فرمائی ہے ہر اعتبار سے حضور اللہ اکبر شہزاد گانے شیر بیشہ سنت نے ہر محاذ ہر موقع پر آج ہم ٹناٹن سنی ہے نا اس ایریے کے اندر جہاں ایک گاؤں وہاں بھی ایک گاؤں سنی اور جو سنی ان کے اندر بھی کئی معاملات آج ہم سنی ہے تو یہ دین خانقاہ حشمتی یاد دوسروں سے بھی کہتے ہیں آؤ آؤ سنی ہے علماء ان کو کہتے ہیں بھلے ہمارے سلسلے کے نہ آؤ لیکن اتنا یاد رکھنا یہ دسترخوان اور قالین بچھایا ہوا خانقاہ حشمتیہ کا ہے جس پر آ کر تم آج کھانا تناول کر رہے ہو جہاں سے تم دانے چگ رہے ہو دسترخوان بچھایا ہوا خانقاہ حشمتیہ ہی کا ہے یہ ایریا اس ایریے کے اندر جلسہ نہیں کر پاتے اگر خانقاہ حشمتیہ کی دین نہیں ہوتی تو بول نہیں پاتے بارہویں کے جلوس پینڈ ہوتا اس ایریے کے اندر یہ جلوس کو شرک بدعت کہا جا رہا ہوتا اس ایریے کے اندر جہاں پر کفر اور شرک کی جھنڈیے وہ اپنے عروج پر ہوتی ان کفر اور شرک کی جھنڈیوں کو پاؤں پہ باندھا ہے تو یہ معاملہ اور یہ بات اور یہ تیور یہ کردار خانقاہ حشمتیہ کا ہے شہزاد گانے مدر اعلیٰ حضرت کا ہے محسنوں کو پہچانو محسنوں کے احسان کے اوپر احسان کو اللہ اکبر جانو قرآن اعلان کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے احسان کو پہچانو محسنین کے احسان کو پہچانو آج تو یہ دور ہے میں نے دور بھی دیکھا ہے الحمدللہ یہ خانقاہ الحمدللہ وہ ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس خانقاہ سے میرا بھی تعلق ہے ایک ادنا سے وہاں کا بھی میں فرد ہوں نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے یہ خانقاہ وہ ہے وہ اور ہوتے ہیں جو پیسوں کے لے کر تاریخ دیتے ہیں آپ نے بھی سوشل میڈیا ہے آپ نے سن لیا کوئی 25,000 مانگ رہا ہے تو آؤں گا کوئی 50,000 مانگ رہا ہے تو آؤں گا پوچھئے یہ بیٹے یہ تاریخ لینے میرے پاس آئے میں نے کتنا مانگا ان سے اور کوئی علاقے کا آج کہتے ہوئے 12-13 سال ہو گئے مجھ فقیر کو یہاں پڑھاتے ہوئے مجھے بتائے ایک جلسے کے اندر میں نے کہا اتنے دو تو آؤں گا تم نہیں سمجھو یہ مطلب نہیں کہ اتنے دے دو تمہیں دے دو نہیں ہے بات یہ جلسوں کے اندر یہ ہمارے سلطان بھائی بیٹھے اخلاق بھائی بیٹھے ساتھ میں رہتے ہیں بہت سے جلسوں کے اندر اسے پوچھئے کہ کرایہ ایک سے لینا پڑتا ہے اور پھر بھی یہ رہتے ہیں کہ انہوں نے میک لگا دیا ہے نا انہوں نے اسٹیج لگا دیا ہمیں حق بیان کرنے کا موقع دے دیا اگر ہم اتنا بھی نہیں کرتے تب بھی ہم پر فرض تھا کہ اسٹیج اپنا لگا کر جا کر پھر بھی تبلیغ دین کرتے جو علماء کا فرض تھا یہ اپنا مزاج ہے یہ نا یہ تاریخ پر تو لیے نہیں کتنا قائدہ دینا مزاج نہیں ہے میں گواہی بتا رہا ہوں آپ لوگ تو الحمدللہ اس علاقے میں جا رہتے ہی ہو نا تو ایک تو بتائے ایک تو آئے سامنے ہاں یہ اتنا کہا تو آئے کہ نہیں یہ مزاج نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ابھی کے ساتھ کھاتا دیوبندی کے ساتھ کھا لی تو اس لیے نہیں اس لیے کہ پھر ہمیں حضور کو بھی تو جواب دینا ہے نا ہاں کرپشن اگر کوئی دنیاوی نوکری میں کرے گا تو اس سے بڑے ادھیکاری سوال کریں گے اگر کوئی دین میں کرپشن کرے گا تو سوال تو ہونا ہے اس لیے کہ کرامت کاتبین تو نقل کر رہے ہیں نا لکھ رہے ہیں نا وہ سارے معاملات سارے احکام و سکنات لکھ رہے ہیں کرامت کاتبین دو فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں
دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ۔ ایک ایک منٹ میں کروڑوں لوگ کروڑوں عمل کر رہے ہیں، وہ سب کے عمل ایک ساتھ نہیں ہیں۔ وہ سب کے عمل ایک ایک آن میں کروڑوں عمل لکھ دے رہے ہیں۔ یہاں سے بیٹھے ہوئے امریکہ والے کا بھی عمل اور امریکہ کہیں سے بھی کہیں کا عمل نہیں ہے۔ میں نے کہیں کی طاقت یہ ہے کہ کہیں سے لے کر کہیں کا عمل دیکھ لے کیا کر رہا ہے، تو میرے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ دل میں آقا کی محبت ہوگی، دل میں آقا سے عشق ہوگا، آقا سے پیار ہوگا، آقا کے دشمنوں سے علیحدگی ہوگی تو آقا کی عظمتیں نظر آئے گی، آقا کی رفتیں نظر آئے گی، شان آقا کی نظر آئے گی، آقا کے اختیار نظر آئے گی، آقا کی شان نظر آئے گی، وہ محبوبیت کے جلوے نظر آئے گے، وہ مقام محبوبیت کے وہ ابواب نظر آئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے آقا سے محبت ہونا چاہیے، ورنہ قرآن اعلان کر رہا ہے، یاد رکھنا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ چکر میں مت پڑ جانا، قرآن پڑھنے والے پڑھ کر کتنے گمراہ بھی ہو جائیں گے اور کتنے قرآن پڑھنے والے ہدایت بھی پا جائیں گے۔ قرآن نے بتا دیا، قرآن پڑھتا دیکھ کر یہ مت سمجھ جانا قرآن کا بہت بڑا عاشق ہے، بلکہ پہرکھ لینا، پہچان لینا، صحابہ کے میزان پر تول لینا۔ اگر اس پر کھرا اترے تو سمجھ جانا کہ یہ ہدایت والا ہے، اور اگر نہ اترے تو قرآن دیکھ کر، نمازوں کی کثرت دیکھ کر، عبادات کی کثرت کو دیکھ کر، روزوں کی کثرت کو دیکھ کر، طہارات کی کثرت کو دیکھ کر، نمازوں اور روزوں اور حج اور زکات کی کثرت کو دیکھ کر بہک مت جانا۔ ان سے زیادہ وہ بظاہر سجدے ابلیس نے کیے ہیں، ان سے زیادہ بظاہر عبادت ابلیس کے پاس ہے۔ یہ میسج تو روزے اول سے دے دیا گیا کہ فیصلہ عبادات پر نہیں ہونا ہے، فیصلہ تو محبت پر ہونا ہے، فیصلہ محبت پر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فیصلہ محبت پر ہونا ہے۔ آپ کی مسجد میں وہ کھڑے ہوتے ہیں جمعے میں، امام صاحب کہتے ہیں الا لا ایمانا لمن لا محبت لا، پھر پڑھتے ہیں دوبارہ الا لا ایمانا لمن لا محبت لا، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں الا لا ایمانا لمن لا محبت لا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں محبت ہے۔ میں اگر اس کے فن کی بات کروں تو بات دور چلی جائے، آپ کی سماعت موجن بھی ہو چکی ہے۔ ہاں، تاکید الا لا، خبردار الا لا ایمان۔ بولے یہ نکال رہے ہیں، میں نے کہا ہم کیا نکال رہے ہیں؟ اگر محبت نہیں ہے، حدیث پاک تمہیں رہنے کب دے رہی ہے ایجاب؟ ہم تو بتا دے رہے ہیں، اس کو ادار کر دے رہے ہیں۔ الا لا، خبردار، کوئی ایمان نہیں اس کا۔ لمن لا محبت لا، جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپناؤ، اس کو دل میں بساؤ۔ اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے، اے پیارے عشق تیرے صدقے، اے سونے عشق تیرے صدقے، اے نرانے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کرون کی رسائی ہے۔